السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس کا جواب تلاش نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے ان کی دنیا، لیکن ان کو اس ایک سوال کا انہیں جواب نہیں مل سکتا۔ ساری زندگی ان کو یہ جواب نہیں مل سکتا۔ وہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ آج اس بارے میں ہم تھوڑا سا بات کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہر آدمی، یہ سوال اس کے ذہن میں بھی ہے کہ سکون کیسے ملے گا اس زندگی میں، سکون کیسے نصیب ہوگا، یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی جو ہے وہ محنت اور مشقت کرتے ہیں سکون تلاش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا۔ اب اس سوال کا جواب ہم کسی انسان سے نہیں پوچھیں گے، کسی آدمی سے نہیں پوچھیں گے، کسی دنیا دار سے نہیں پوچھیں گے، کسی دیندار سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ ہم اس کا جواب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب کیا دیتا ہے۔ تو اب سوال کیا ہے؟ سکون کیسے ملتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر سکون تلاش کرتے ہو، تم اب دنیا کے اندر اپنی زندگی میں سکون کی تلاش میں ہو کہ سکون کیسے ملتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جی رب العالمین، ہم سکون تلاش کرتے ہیں کہ سکون کیسے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے دولت کے انبار لگا دیے، پوری دولت اکٹھی کر دی، لیکن تمہیں پھر بھی سکون نہیں ملا۔ تم نے فحاشی اور عریانی کی انتہا کر دی، لیکن پھر بھی تمہیں سکون نصیب نہیں ہوا۔ تم نے گناہوں کو اس قدر عام کر دیا کہ تمہارے جسم کے ہر عضو کے ساتھ گناہ جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملا۔ تم نے اس دنیا کے اندر نت نئے فیشن اختیار کیے، لیکن پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملا۔ تم نے اس دنیا کے اندر اور شراب اور ہر قسم کے نشے کو استعمال کیا، لیکن پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملا۔ تم نے اس دنیا کے اندر ہر قسم کی برائی اور بدکاری کا ارتکاب کیا، لیکن پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سکون تلاش کرتے ہو دولت میں، تم سکون تلاش کرتے ہو شہرت کے اندر، تم سکون تلاش کرتے ہو فحاشی اور عریانی کے اندر، تم سکون تلاش کرتے ہو نت نئے فیشنوں کے اندر۔ کیا تم ان چیزوں کے اندر سکون تلاش کرتے ہو؟ ان چیزوں کے اندر تو سکون بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے اندر تو سکون، تم کیا رب کا یہ جو فرمان ہے اس کے مطابق، اس کے مفہوم کے مطابق میں گفتگو کرتا ہوں کہ رب فرماتا ہے کہ تم انگاروں پر بیٹھتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ مجھے ٹھنڈک نصیب ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں گندگی کے ڈھیر پر بیٹھوں، اور پھر یہ بھی چاہتے ہو کہ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر مجھے خوشبو آئے۔ تم چاہتے ہو کہ میں کانٹوں کے بستر پر لیٹ جاؤں، اور کانٹوں کے بستر پر لیٹ کر تم یہ سمجھتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ مجھے چبھن بھی نہ ہو، مجھے کانٹے بھی نہ چبھیں۔ تم اگر اس طریقے سے جو ہے وہ سکون تلاش کرتے ہو تو تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا ہے آؤ اے میرے بندے، آ جا میرے پاس، میں تجھے بتاتا ہوں کہ سکون کس چیز میں ہے۔ رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے، رب کا فرمان یہ اعلان کرتا ہے، اور رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر سکون تلاش کرتے ہو، اطمینان تلاش کرتے ہو، تو سکون اور اطمینان صرف ایک چیز میں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سوائے اللہ کے ذکر کے دنیا میں کسی چیز میں بھی سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اگر سکون اور اطمینان ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی یاد میں سکون ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، اس کی یاد کو ہم دل میں بسائیں گے اور اس کا تذکرہ کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، تو ہمیں وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی بھی بڑی قیمتی چیز کے اندر سکون نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ہمیں سکون نصیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ذکر کے اندر سکون ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ کسی انسان کا فرمان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دنیا میں کسی بادشاہ کو سکون نہیں ملتا، کسی وزیر کو سکون نہیں ملتا، کسی دولت مند کو سکون نہیں ملتا،
اگر سکون ملتا ہے تو اس آدمی کو سکون ملتا ہے، چاہے وہ غریب ہے، مسکین ہے، کچھ بھی ہے، سکون اس کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل کے اندر بسائے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور گناہوں سے وہ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرے، اس کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان نصیب کرتا ہے۔ آج ہم اسی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے اس جواب کے بعد ہم یہ عہد کریں، اپنے سے وعدہ کریں، ہم اپنے سے جو ہے وہ یہ وعدہ کرنے کی کوشش کریں اور وعدہ یہ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اب جو ہے وہ اس دنیا کے اندر تیری نافرمانی کر کے، گناہ کر کے اور ہر قسم کی برائی کر کے ہم سکون تلاش نہیں کریں گے، بلکہ ہم دنیا میں سکون جب تلاش کریں گے تو تیرے ذکر کے ساتھ سکون تلاش کریں گے، تیری یاد کے ساتھ سکون تلاش کریں گے۔ پھر جو لذت ہمیں نصیب ہوگی، یقین مانیں، اگر ہم اس طرح سکون تلاش کریں گے تو پھر ہم روکھی سوکھی یعنی سوکھی روٹی کھا کر ہمیں وہ لذت نصیب ہوگی جو کسی بادشاہ یا کسی امیر آدمی کی مرغن غذا کے اندر وہ لذت اور سرور نہیں ہوگا، وہ سکون ہمیں سوکھی روٹی کے اندر آئے گا۔ اور اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسائیں گے تو جو سکون ہمیں گھاس کے بستر پر نصیب ہوگا، گھاس کے بستر پر لیٹ کر ہمیں جو سکون نصیب ہوگا، وہ کسی ریشم کے بستر پر لیٹ کر ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں قلبی، ذہنی اور جسمانی ہمیں سکون عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی سکون عطا کرے اور ہمیں آخرت میں بھی سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔